نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن اسلامی تاریخ کے حساب سے بہت ہی اہم دن ہے۔ یہ عاشورہ کا دن ہے، یعنی 10ویں محرم کی تاریخ ہے، اور 10ویں محرم کی تاریخ اسلامی نقطۂ نظر سے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اس تاریخ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی، اور اسی کے شکرانے میں جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی قوم تھے، وہ لوگ اس دن روزہ رکھتے تھے، اور اس دن شکرانے کے طور پر وہ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس دن تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کرنے کے لیے اور ان کے شکرانے کی طرح شکرانہ ادا کرنے کے لیے تم سے زیادہ ہم مستحق ہیں، ہم کو تم سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ بھی اس دن روزہ رکھو، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس روزہ کے رکھنے کی وجہ سے تمہاری گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ تبارک تعالیٰ ادا فرما دے گا۔ اس لیے عاشورہ کا روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے، ہم لوگوں کو رکھنا چاہیے۔ اور محرم میں جو ہم لوگ بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہم کرتے ہیں، اس سے ہم لوگوں کو باز رہنا چاہیے۔ محرم میں ایک اور چیز جو لاٹھی وغیرہ کھیلنے کا ہے، یہ ہم کو ضرور کھیلنا چاہیے۔ ان دنوں کے اندر ہم لوگ لاٹھی کھیلیں گے تو بچوں کو ایک تربیت حاصل ہوگی، ان کو ایک تجربہ ہوگا، کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں جو باجا بجاتے ہیں، مائک لگاتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت واضح الفاظ میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم سب اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سامنے بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اور پیچھے سے وار کرتا ہے۔ جیسے اس ملک کے اندر بہت سارے لوگ آج ہیں مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، آدمی کبھی کبھی ان کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ لیکن شیطان ایسا کھلا ہوا دشمن ہے، جیسا آج ہمارے ملک کے اندر فسطائی طاقتیں، جیسے آج ہمارے ملک کے اندر اس وقت کے حکمراں طبقہ ہے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ شیطان کی طرف پورے کھلے ہوئے ہیں۔ ان کی دشمنی پورا واضح ہے، اس دشمنی سے کوئی بھی نہیں بچ رہا ہے۔ اس لیے ایسی دشمنی شیطان کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ خود بخود ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور شیطان کی دشمنی سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ شیطان کا جو عمل ہے اس کو ہم نہیں کریں گے۔
جو شیطان کا کام ہے، شیطانی کام ہے، وہ نہیں کریں گے۔ یہی شیطان کی دشمنی سے بچنے کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہم لوگ سب ایمان والے ہیں نا، ایمان والے ہیں نا ہم لوگ سب۔ ایمان والے کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر، بعث بعد الموت پر، جنت جہنم، حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہے، اس کو بولتے ہیں ایمان والے۔ یہ ایمان والا ہونا کافی نہیں ہے، نجات کے لیے صرف ایمان والا ہونا کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد اسلام ہے۔ اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے کو بولا ہے تم اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا، تم ایمان والے ہو گئے ہو جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا نہیں بولا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ایمان لانے کے بعد اسلام میں پورے طور پر داخل ہونا نجات کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں تو ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے ہیں، نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ اب ہم کو سمجھنا ہے کہ اسلام کیا ہے جس میں ہم کو پورے طور پر داخل ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ جب تک ہم کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کون سے شو روم کے اندر کیا سامان ملتا ہے، تب تک ہم اس روم میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی اگر ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو ایک پیر ٹرین میں داخل کر کے ایک پیر لٹکا کے سفر نہیں کرتا، پورے طور پر ٹرین میں داخل ہوتا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے تو آدھی مسجد میں آدھا باہر کھڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھتا، پورے مسجد میں داخل ہو کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی گھر میں جاتا ہے تو پورے طور پر گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کا مطلب گھر کی چہار دیواری کے اندر رہتا ہے۔ ایسے ہی اسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک گھر کی طرح، ایک عمارت کی طرح دکھا کر کے فرمایا ہے پورے طور پر تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایک کرتا ہے نا، کرتا آدمی پہنتا ہے، صرف ایک ہاتھ میں ہاتھ داخل کر لیا، باقی کرتا ایسا لٹکا کے رکھیں گے تو پورا بدن نہیں ڈھکے گا۔ ٹوپی ہے، اس ٹوپی کو خالی کان میں لٹکا لیے تو ٹوپی نہیں کہلائے گی، ٹوپی پہننے والا اس کو نہیں بولیں گے، پورے طور پر ٹوپی پہننا ہے تو اس کو بولیں گے ٹوپی پہننے والا۔ ایسے ہی ایک آدمی ایمان لایا ہے تو اس آدمی کو پورے طور پر اسلام میں داخل ہونا پڑے گا تو وہ انسان صحیح معنی میں ایمان والا ہے، ورنہ تو ایمان والا نہیں ہوگا۔ تو اب جو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والو تم اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، وہ اسلام کیا ہے؟ وہ اسلام اللہ تبارک تعالیٰ کا انسانوں کے زندگی گزارنے کے لیے آسمان سے اتارا ہوا نظام ہے۔ اسلام اللہ تبارک تعالیٰ کا آسمان سے اتارا ہوا نظام ہے جو انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے نازل کیا ہے، اس کو بولتے ہیں اسلام۔ کس طریقے سے انسان پیدا ہوگا تو کیا کرے گا، کھائے گا تو کیسا کھائے گا، پہنے گا تو کیسا پہنے گا، بات چیت کرے گا تو کیسے بات چیت کرے گا، یہ سارا ایک نظام، ایک سسٹم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی نظام کا نام جس کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا ہے اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو مان کر اللہ تبارک تعالیٰ کے اس نظام کے حساب سے زندگی ہم گزاریں گے اور پورے نظام کو قبول کریں گے تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز ہم کو بہت اچھی لگی، اس کو قبول کر لیے، دوسری چیز ہمارے مزاج سے نہیں ملتی اس لیے چھوڑ دیے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے ہمارا نظریہ اور عقیدہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ جیسا کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بتایا ویسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے ہماری عبادت اس طرح ادا ہونی چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے دکھایا ہے اور کرنے کے لیے کہا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے ہمارا معاملہ، لین دین، آپس میں جو ہم لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں وہ اس طریقے پر ہونا چاہیے جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ کرام سے فرمایا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے ہماری تہذیب اور کلچر، مطلب ہمارا ڈریس، ہمارا کھانے پینے کا طریقہ، بات چیت کرنے کا ڈھنگ، یہ پورا اس طریقے سے ہونا چاہیے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے ہمارے محلے کا سسٹم، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، ایک دوسرے کے تعاون کرنے کا طریقہ کار اس طرح ہونا چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے حضور کے بعد کر کے دکھایا ہے۔
ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے ہمارے محلے کے اندر تعلیم کا سسٹم، بچوں کی تربیت کا سسٹم اور عوام سارے لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کا نظام ایسا ہونا چاہیے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے اگر ہمارے اوپر دشمن چڑھائی کرتا ہے یا ہم کو مارتا ہے یا ہماری ماں بہن کی عزت لوٹتا ہے، اس کو بھگا کے لے جاتا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی ہم کو ویسے کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے ہماری جب دشمن سے لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی بھی ہماری اس ڈھنگ سے ہونی چاہیے جس ڈھنگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے ہم لوگ جب عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جذباتی ماحول میں رہتے ہیں تو ہماری تہذیب اسلامی تہذیب ہونی چاہیے، آپے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، شراب کباب میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، ناجائز کام میں نہیں گم ہو جانا چاہیے، بلکہ اسلامی طریقے سے عید تہوار منانا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو ہمارے یہاں کسی کے مرنے کے بعد جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو وہ بھی اس طریقے پر ہونا چاہیے جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کرنے کی تعلیم دی ہے اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے کے بعد تک کہ جو طریقہ ہے، زندگی کے مراحل ہیں، جو انسان کے شعبہ حیات ہیں، ان سارے شعبوں کے اندر، ان سارے فیلڈ کے اندر، ان تمام میدانوں کے اندر ہمارا طریقہ مکمل طریقے پر وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تب ادخلوا فی السلم کافہ ہو جائے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایمان والو تم پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ اللہ اور رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے ہمارا معاملات اور ہمارا معاشی نظام پورا اسلام کے نظام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا سیاسی نظام، ہم جب محلے کے اندر جب محلے کے ڈیولپمنٹ کے لیے، تعمیر ترقی کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ بھی اسلام کے نظام کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارے پورے محلے کے اندر رہنے والے لوگ مختلف مذاہب کے ہو سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ اسلام کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ہو جائے گا۔ اگر ہم لوگ مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں تو ہم لوگ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، اور صرف اس ایمان لے آ کر کے ہم مسلمان نہیں بنتے ہیں تو یہ ہمارے نجات کے لیے کافی نہیں، ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ کہا ہے۔ تو اسلام اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے مطابق ہی ہم کو زندگی گزارنی پڑے گی اور اس نظام کے اندر مکمل طور پر ہم کو داخل ہونا پڑے گا۔ ایسا نہیں کچھ چیزوں کو ہم نے قبول کر لیا اور کچھ چیزیں ہم کو پسند نہیں آئی تو اس کو چھوڑ دیا، وہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم لوگ کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصہ کتاب کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ ایمان نہیں، ایمانداری نہیں ہے۔ تو اسلام اللہ کا نظام ہے اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے ساری خواہشات کو، سارے جذبات کو، ساری ضروریات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے مرضی کے تابع کر دے، جو پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کو بولتے ہیں مسلمان۔ یہ مسلمان کون ہوگا؟ لا تتبعوا الشیطان ہے وہ ہے جو خطوات شیطان کی اتباع نہیں کرتا ہے، مطلب شیطان کے دکھائے ہوئے راستے پر وہ نہیں چلے گا، شیطانی کاموں کو وہ نہیں کرے گا، شیطانی تہذیب کو اختیار نہیں کرے گا۔ جو جس تہذیب سے، جس کلچر سے، جس عمل سے انسان کو یا مخلوق کو دنیا میں یا آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے وہ شیطانی عمل ہے۔ جس کام سے، جس عمل سے، جس عقیدے سے، جس کام سے، جس عمل سے، جس عقیدے سے، جس تہذیب اور کلچر سے انسان کو یا مخلوق کو دنیا میں نقصان ہو سکتا ہے اور آخرت اس کا خراب ہو سکتی ہے، اس کو بولتے ہیں شیطانی کام۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان کا مطلب ہے
جو کام آپ کو شیطان کے نقش قدم پر ڈال دے وہ کام نہیں کرنا ہے. جو کام انجام کے حساب سے شیطان کی جگہ آپ کو پہنچا دے وہ کام نہیں کرنا ہے. شیطان کتنا بھی خوبصورت کام کرے گا تو وہ جہنم میں ہی جائے گا. ایسا ہی ایک مسلمان کو ایک کام، ایک تہذیب، ایک عمل بہت خوبصورت لگ رہا ہے لیکن اس کا انجام جہنم ہے تو وہ شیطانی عمل ہے. انسان کا انجام شیطان جیسے ہو جائے گا اس سے بچنا چاہیے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، شیطان کے نقش قدم پر تم مت چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنے ساری خواہشات کو، اپنے ساری تمناؤں کو، اپنے آپ کو، پورے وجود کو کس کے حوالے کر دے؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے. اس کا مطلب اللہ کے نظام کے حوالے کر دے. اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا میں ویسی زندگی گزاروں گا، جو کہے گا میں وہ کروں گا. اللہ تعالیٰ کھانے سے روکتا نہیں، اللہ تعالیٰ پہننے سے روکتا نہیں، اللہ تعالیٰ سونے سے روکتا نہیں، اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے سے روکتا نہیں، گھر بنانے سے روکتا نہیں، اچھی زندگی گزارنے سے، سواری خریدنے سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہتا ہے تمہارا کھانا حلال ہونا چاہیے، تمہاری سواری صحیح ہونی چاہیے، تمہارا گھر تمہاری زمین میں ہونی چاہیے، تم کسی کے اوپر غصب کر کے، چھین کر کے، قبضہ کر کے نہیں گھر بنانا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی بھی انسانی ضرورت کی چیزوں سے انسان کو منع نہیں کیا، بس صرف ادخلوا فی السلم کافہ بولا ہے. تم اپنے جذبات اور خواہشات کو پورے کرو لیکن جائز طریقے سے کرو، اس طریقے سے کرو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ایک مسلمان کب کامیاب ہو سکتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو کامیاب ہونا ہے، ایمان کے بعد اسلام میں پورے طور پر داخل ہونا ہے. کیوں داخل ہونا ہے؟ کیونکہ ہم کو کامیاب ہونا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے. اس لیے اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہونا ہے. ایک مسلمان اسلام میں پورے طور پر داخل ہو گیا ہے لیکن اس گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر کو خراب کر رہا ہے. اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اسلام وہ کہتا ہے میں سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہوں، میں سارے اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سب کچھ قبول کر رہا ہوں لیکن میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا تم عمل کرو. مطلب نماز پڑھو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، پچھلے سب میں نماز پڑھو، میں جیسا جہاں کہہ رہا ہوں وہاں پڑھو. وہ نماز پڑھنے سے نہیں روک رہا ہے لیکن وہ اپنی مرضی ادھر بھی چلا رہا ہے. اگر اسلام کی عمارت میں انسان داخل ہو گیا ہے، اندر میں داخل ہونے کے بعد بھی ایک خلفشار پیدا کر رہا ہے تو وہ انسان کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے بولتے ہیں اسلام کی رسی کو سب لوگ مضبوطی سے پکڑنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہم لوگ بولتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ایک طرح کی ٹوپی پہنے، سب لوگ ایک طرح کا کپڑا پہنے، سب لوگ ایک طرح کا گھر بنائے، سب لوگ ایک طرح کا کھانا کھائے. یہ اتحاد کا مطلب نہیں ہے. اتحاد کا مطلب ہے سب کی سوچ الگ ہے، سب کی تہذیب الگ ہے، سب کا کھانا الگ ہے، پسند الگ ہے، ڈریس الگ ہے، گھر الگ ہے، سب کچھ الگ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے سب لوگ وہی کرنا، اسی طریقے سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا ہے وہ سب لوگ وہی کرنا ہے، اسی طریقے سے کرنا. مثال کے طور پر ایک نماز ہے، ایک مالدار آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے تو وہ بولتا ہے میں نماز اپنے ڈھنگ سے پڑھوں گا. اس کو رکوع سجدہ کرنے کی صلاحیت ہے پھر بھی کرسی پہ نماز پڑھوں گا. وہ اسلام کی عمارت میں داخل بھی ہوا تو نجات نہیں پائے گا. کیوں؟ وہ اسلام کی عمارت میں داخل تو ہو گیا ہے لیکن اندر میں خلفشار کر رہا ہے، وہ اپنی مرضی چلا رہا ہے. تو اندر میں بھی اسلام کی عمارت کو بھی اگر کھوکھلا کرے گا تو وہ انسان کیا نہیں ہوگا؟ کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تہذیب سب کے لیے برابر ہے، اسلام کا عمل سب کے لیے برابر ہے، اسلام کا حکم سب کے لیے برابر ہے. ہاں درجہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ گھر بناؤ، لیکن گھر بنانے کی نوعیت الگ ہو سکتی ہے. کوئی مالدار ہے اپنے حساب سے گھر بنائے گا، کوئی غریب ہے اپنے حساب سے گھر بنائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم کو کپڑا پہننا ہے، ننگا نہیں رہنا. اب کپڑے کی نوعیت الگ ہو سکتی ہے. جو اونچی حیثیت کا ہے وہ اپنے حساب سے کپڑا خریدے گا، جو غریب ہے وہ اپنے حساب سے کپڑا خریدے گا. اللہ تبارک تعالیٰ
کہا ہے تم کو حلال مال کھانا ہے، حلال کمائی کرنا ہے۔ حلال کمائی کرنے کا مطلب ہے ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے تو وہ اپنے حساب سے بزنس کرے گا، نوکری کرے گا، ایک پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ اپنے حساب سے بزنس کرے گا، نوکری کرے گا۔ کھانا بھی ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے تو وہ اپنے حساب سے کھائے گا، ایک آدمی کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنے حساب سے کھائے گا، لیکن حلال ہونا چاہیے۔ ایک آدمی بہت بڑا ہو گیا ہے تو اس کے یہاں حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں ہے تو اس کا مطلب اسلام اس کے اندر نہیں ہے۔ ایک آدمی غریبی ہے لیکن حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کر رہا ہے تو وہ انسان بھی نجات نہیں پائے گا، کیونکہ اس کے اندر اسلام نہیں ہے۔ تو اسلام کا مطلب ایک آدمی ایمان قبول کیا ہے تو پورے طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے۔ دوسرا، اسلام کا مطلب ہے آدمی پورے خواہشات اور جذبات کو اور اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا ہے۔ تیسرا، اسلام کی عمارت کے اندر اسلامی تہذیب اور کلچر کے اندر دراڑ پیدا نہیں کرنا ہے، اختلاف پیدا نہیں کرنا ہے، آپس میں نوک جھوک نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں کہ جو تمہارے اندر آ جائے تو تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم۔ یہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو کا مطلب جاتے جا کے السلام علیکم بول دیا، یہ نہیں ہے۔ افشوا السلام بینکم صرف زبان سے سلام کرنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ افشوا السلام بینکم کا مطلب زبان سے جب ہم دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو سلامتی دے، تو اس کا مطلب ہم کو فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر، نظریاتی طور پر، سماجی طور پر اس کے سلامتی کے لیے کام کرنا ہے۔ افشوا السلام بینکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب ہم کہتے ہیں کسی کو تو یہ ہم دعا دیتے ہیں۔ یہ دعا صرف دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس دعا کے حساب سے زندگی گزارنا ہے، تو دعا کیا ہو جائے گا، مؤثر ہوگی۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے خالی دعا دیتے، جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دعا مانگتے ہیں فی الدنیا حسنہ، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو حسنہ دے، آخرت میں ہم کو حسنہ دے اور عذاب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا۔ خالی دعا کرتے رہیں گے تو دنیا میں بھی حسنہ نہیں، آخرت میں بھی حسنہ نہیں، جہنم سے بھی نہیں بچیں گے۔ اس دعا کا مطلب ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو دنیا کا جو حسنہ ہے اس کے لیے ہم کو محنت کرنا ہے، کام کرنا ہے، تو دنیا میں حسنہ ملے گا۔ اور فی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں جو حسنہ ہے اس کی دعا کرتے ہیں تو آخرت میں حسنہ کیوں ملے گا، کس کام کی وجہ سے ملے گا، کس کے نتیجے میں ملے گا، وہ کام ہم کو کرنا پڑے گا۔ آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ قبر کے عذاب سے بچنا ہے، حشر کے عذاب سے بچنا ہے، پل صراط پہ سے بچنا ہے، حساب کتاب کی سختی سے بچنا ہے، جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانا ہے، یہ آخرت کا حسنہ ہے۔ یہ آخرت کا حسنہ صرف دعا مانگنے سے نہیں ملے گا۔ یا اللہ ہم کو جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، جا کے دارو پیے گا، بچ جائے گا کیا؟ یا اللہ ہم کو جہنم سے بچا، جہنم سے حرام کمائی کھائے گا تو جنت ملے گی کیا؟ نہیں ملے گی۔ یا اللہ ہم کو جہنم سے بچا، جہنم سے غنڈہ گردی کرے گا، وہ آدمی جہنم سے نہیں بچے گا کتنا بھی دعا کرے گا۔ تو جب ہم آخرت میں حسنہ کے لیے دعا مانگتے ہیں تو دعا کا اثر تب ظاہر ہوگا جب ہم اس سے بچنے کے لیے کام کریں گے۔ ایسے ہی دنیا کا حسنہ کیا ہے؟ دنیا کا حسنہ ہے اچھا ماحول ہونا چاہیے، پرامن ماحول ہونا چاہیے۔ دنیا کا حسنہ ہے اچھا گھر ہونا چاہیے، بہترین گھر ہونا چاہیے۔ دنیا کا حسنہ ہے اچھی سمجھدار پڑھی لکھی تربیت دینے والی بیوی ہونی چاہیے۔ دنیا کا حسنہ ہے ہمارے پاس مال اچھے تعداد میں ہونا چاہیے، اچھا مال ہونا چاہیے۔ دنیا کا حسنہ ہے ہم کو نفع پہنچانے والا علم ہونا چاہیے۔ دنیا کا حسنہ ہے ہم کو نیک عمل ہونا چاہیے، اعمال صالحہ ہونا چاہیے۔ اعمال صالحہ کا مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تسبیح، تلاوت صرف نہیں، یہ بھی ہونا چاہیے انسان کو نفع پہنچانے والا جو کام ہے وہ پورا اعمال صالحہ ہے۔ ایک آدمی کو پولیس اٹھا کے لے گیا، اس کو بچانا ہے۔ ایک آدمی جیل میں ہے، اس کے رہائی کے لیے کام کرنا ہے، قانونی لڑائی لڑنا ہے۔ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی جان بچانا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کا تعاون کرنا ہے، عیادت کے لیے جانا ہے۔ ایک گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کو کھانا پہنچانا ہے۔ کسی کا گھر ٹوٹ گیا ہے، اس کا گھر بنوانا ہے۔ کسی کی یہاں ضرورت ہے، وہ ضرورت پوری کرنا ہے۔ یتیم بیوہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے تعلیم وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، گھر چلنے کا انتظام کرنا ہے۔ یہ پورا اعمال صالحہ ہے۔ صرف عبادت صرف اعمال صالحہ نہیں،
عبادت صرف اعمال صالحہ نہیں، اعمال صالحہ وہ سارا کام ہے جس کے ذریعے سے انسان کو اور اللہ کے پیدا کی ہوئی مخلوق کو نفع پہنچے، اس کو بولتے ہیں اعمال صالحہ۔ تو دنیا کے حسنہ میں اعمال صالحہ ہے، دنیا کے حسنہ میں اچھی سواری ہے، اچھی سواری ہونی چاہیے۔ آپ جس کیٹیگری میں ہے، جس لیول پہ ہے، اس لیول پر آپ کے پاس سواری اچھی ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کے پاس اس زمانے میں سب سے بہترین عربی گھوڑے ہوتے تھے، اس زمانے کی وہی سواری تھی، لیکن سب سے بہترین گھوڑے ہوتے تھے۔ تو آج آپ بہترین سواری رکھیے۔ اور پھر دنیا حسنہ کے اندر ہے ثناء جمیل، اچھا نام ہونا چاہیے۔ کوئی بھی راستے سے گزرتی ہے نہیں، اے ملا جا رہے ہیں میاں، ایسے چڑھانا نہیں چاہیے، بلکہ جس راستے سے آپ گزرتے ہیں، خان صاحب، مولوی صاحب، بڑا بھائی، ایسا بلانا چاہیے، عزت سے بلانا چاہیے۔ یہ ہے فی الدنیا حسنہ۔ کیا کیا؟ پرسکون ماحول ہونا چاہیے، ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے، گھر بہترین ہونا چاہیے، ایک جھونپڑی میں زندگی نہیں گزارنا ہمیشہ، پھر اچھی بیوی ہونا چاہیے، اچھا علم ہونا چاہیے، اچھا رزق ہونا چاہیے، اعمال صالحہ ہونا چاہیے، اچھی سواری ہونی چاہیے اور اچھا نام ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم لوگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بول رہے ہیں، اس کے لیے کام نہیں کریں گے تو یہ فی الدنیا حسنہ میں جو 8 چیزیں وہ آپ کو نہیں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ کتنے دن سے ایک آدمی دعا کر رہا ہے، اس کے لیے کام نہیں کر رہا، اس کو نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ اس کے لیے وہ کام نہیں کیا۔ اس لیے جب پھر سلم کافہ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ بولتا ہے تم سب اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، تو اس کا مطلب ہے عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، اور اسلام صرف تہذیب اور داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ کا نام نہیں ہے۔ اسلام انسان کے عقیدے اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے، تہذیب اور کلچر کا نام ہے۔ وہ اگر پورے طور پر ہم قبول کریں گے تو ہم صحیح معنی میں مسلمان بن سکتے ہیں، تو ہم صحیح معنی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات، ہم لوگوں کو معلوم ہے یہ ملک کے اندر، بلکہ تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو مختلف جگہوں کے اندر، مختلف زمانے میں ہمیشہ شیطان اور طاغوتوں کا قبضہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن جب ملک کے اندر یا دنیا کے اندر شیطانی طاقتوں کا، طاغوتی طاقتوں کا، اللہ کے نافرمان لوگوں کا قبضہ اور تسلط ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس کا مطلب تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نیتا، پولیس آفیسر، ایم ایل اے، ایم پی، کسی کے ساتھ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اس وقت تم کو مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنا ہے۔ اسلام پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم لوگ 10 لاکھ روپیہ ہم کو دے دیا رشوت میں، اس کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم کو 5 لاکھ روپے دیا، ہم اس کی گن گا رہے ہیں، ایک آدمی نے آ کے تلوار لے کے ہم کو ڈرا دیا، ہم اس کے ڈر سے کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ڈر اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہوگا، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں کریں گے، اور ہم پہ کوئی بھی تسلط حاصل نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی ہم کو جبرن کلمہ سے پھیر نہیں سکتا ہے، وندے ماترم نہیں پڑھا سکتا ہے، جے شری رام نہیں بلا سکتا ہے، اور گائے ماتا نہیں بلا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم کو ادخلوا فی السلم کافہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اندر چند مٹھی بھر جماعت، انہوں نے جنگل کے اندر زندگی گزاری، درخت کے پتے کھائے، اور اپنے آل و اولاد کو کیا کیا؟ بیوہ اور یتیم بنایا۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا دیا ہے؟ عزت دیا، عزت کا ایک مقام دیا، ایک فتح دیا۔ یہ دعا کرنے سے نہیں ہوا ہے۔ 4-5 آدمی یا 10,000 آدمی ایک مسجد میں بیٹھ کے دعا کر رہے تھے، یا اللہ فتح دے دے، یا اللہ امریکہ کو بھگا دے، یا روس کو بھگا دے، یا اللہ سب کچھ ہو جائے۔ وہ ایسا ہوا کیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں، ابھی ہم لوگ 15 اگست منائے نا، 15 اگست کیا ہے؟ یوم آزادی ہے۔ اس دن ہمارا ملک آزاد ہوا ہے، لیکن آپ کو آزادی ہے کیا؟ آپ آزادی سے کھا نہیں سکتے ہیں، آپ آزادی سے اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے ہیں۔ عمر گوتم صاحب کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ آپ اپنے مذہب کے تعلیم کے لیے ادارے نہیں چلا سکتے ہیں، اس کے اوپر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے مسجد نہیں بنا سکتے ہیں، بہت ساری مسجدوں کو اللیگل بول کے شہید کیا جا رہا ہے۔
آج آپ 2 سے زیادہ بچے پیدا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو نسبندی کرانا پڑے گا۔ یہ آزادی نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ آپ کو سیاست میں آزادی نہیں ہے، آپ کو کاروبار میں آزادی نہیں ہے۔ ٹیکس 30%، 80%، 60% ٹیکس، 80% تک ٹیکس، یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہ بہت معمولی آیت ہے لیکن اس کے اندر بہت مفہوم ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے طاغوتی طاقت اور شیطانی طاقت کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، کبھی اس کے پیچھے چلنا نہیں، کبھی اس کی تابعداری نہیں کرنا۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور یہ امانت آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ ضرور لے لے گا۔ ہم چاہیں گے تو بھی اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا، نہیں چاہیں گے تو بھی اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا۔ ہم زندگی اسلام کے نظام کے حساب سے گزاریں گے تو بھی اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا، نہیں گزاریں گے تو بھی اللہ کے حوالے کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام حالات کے اندر جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، طاغوتی اور شیطانی طاقتوں کے پیچھے تم مت جاؤ، اس کی اتباع مت کرو، اس کی غلامی مت کرو۔ آج اگر ہمارے ملک کے اندر یکساں سول کوڈ نافذ ہوتا ہے، آج اگر ہمارے ملک کے خلاف قانون سازی ہوتی ہے، آج اگر ہمارے ملک کے اندر ہندو راشٹر کا اعلان کیا جاتا ہے تو کیا آپ لوگ مانیں گے؟ بھائی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ یہ ہماری آزادی کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہے، یہ ہمارے ملک کے دستور کے خلاف ہے۔ ہمارے ملک کے دستور کے خلاف اور ہمارے ملک کے عوام کے خلاف کوئی قانون بنے گا ہماری نسلوں کی آزادی چھیننے کے لیے اور ہمارے اولاد کی تہذیب اور کلچر اور دین چھین لینے کے لیے کوئی بھی نظام اور سسٹم بنایا جائے گا، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اگر ہم لوگ صحیح معنی میں اس پر عمل کریں گے تو پکا مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے۔ وہ لوگ جن حالات میں مر جانے کی دعا کرتے ہیں، وہ لوگ جن حالات میں مر جانے کی دعا کرتے ہیں، انہی حالات میں ہم نے جینے کی قسم کھائی ہے۔ یہ ہے ایک ایمان والے کا دعویٰ اور اسی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل ایمان اور کامل مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔